اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں بہت سارے رشتے ہوتے ہیں جو انسان سے جڑے ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ رشتے خون کے ہوتے ہیں اور کچھ رشتے روحانی ہوتے ہیں۔ انہی رشتوں میں سے ایک استاد کا رشتہ ہے۔ اسلام میں استاد کا مرتبہ ماں باپ کے برابر ہے، کیونکہ ایک استاد ہی ہے جو ماں باپ کے بعد اصل زندگی کے معنی سکھاتے ہیں، ہمیں زندگی جینا سکھاتے ہیں، صحیح اور غلط کی پہچان کرنا سکھاتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں ان سب سے مقدس رشتہ استاد اور شاگرد کا ہی مانا جاتا ہے۔ دونوں رشتے اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک دونوں طرف سے احترام اور ادب نہ ہو۔ شاگرد کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے استاد کا احترام اور ادب آخری دم تک کرے، اپنے استاد کو اہمیت دے اور اپنے استاد کی عزت کرے۔ تعلیم و تربیت میں استاد کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شان اس طرح سے بیان کی ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ استاد کا مرتبہ، اس کا درجہ کتنا زیادہ بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی تعریف خود کو معلم بتا کر کرا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو علم سکھانے کے لیے اس دنیا میں آئے، لہٰذا وہ ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور استاد کے نظریے سے ان کی شان و عزت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسا رتبہ، ایسا مقام ہے استاد کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں وہ شخص بہترین ہیں جو پہلے خود قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ یہاں پر استاد کی اہمیت اور فضیلت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر استاد کی محبوبیت اور اس کی فضیلت کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ لوگوں کو جو بھلائی سکھاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ سمندر کے اندر کی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چونٹیاں بھی اس کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور اللہ اور اس کے فرشتوں کی اور تمام مخلوقات کی دعا اس کے لیے ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو علم سکھا رہا ہے۔ علم کا مرتبہ بہت بڑا ہے، علم و تعلیم دینے والے کا مرتبہ و مقام بھی بہت بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی اور اس بات کو یاد رکھا اور ویسے ہی دوسروں کو بھی سکھا دیا۔ اسی طرح سے استاد کا مقام اور استاد کا احترام اتنے عظیم الشان طریقے سے بیان فرمایا گیا۔ اسی طرح ہمیں خود اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ استاد کا مرتبہ اور اس کا احترام کتنا بلند ہے۔ استاد ایک چراغ ہے جو تاریک راہوں میں روشنی کے وجود کو برقرار رکھتا ہے۔ استاد وہ پھول ہے جو اپنی خوشبو سے معاشرے میں امن اور دوستی کا پیغام دیتا ہے۔ اگر ہم تعلیم کی بات کریں، اسکول کالج کی بات کریں، استاد کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ جہاں استاد کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، وہیں طالبات کو بھی یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اپنے استاد کا ادب و احترام کریں۔ اگر استاد اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بچہ اچھی تربیت لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آگے چل کر بچہ اپنے استاد کا نام روشن کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اساتذہ کرام کی قدر اور احترام نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔